آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ بچوں کی تربیت میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کریں، ان کو ان کی غلط باتوں پر کیسے ٹوکیں، ان کی اندر اچھائیاں کیسے پیدا کریں، ان کے اندر خوبیاں کیسے پیدا کریں۔ بہت سارے ماں باپ کنفیوز رہتے ہیں اور اس بات میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں ماریں یا نہ ماریں، کہ انہیں سمجھائیں، صرف سمجھانے سے کام چلائیں یا مارنے سے کام چلائیں۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا مار دیتے ہیں بچوں کو کہ بچوں کے اوپر سے مار کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، ڈانٹ کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ بڑی سے بڑی غلطی پر کچھ کہنے کو تیار نہیں تو بچہ اس غلطی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو آگے چل کے پھر اور وہ دھیرے اس کی غلطیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اور بڑے کام کر جاتا ہے جس کے نقصانات بعد میں نظر آتے ہیں۔ اگر چھوٹی غلطی پر نظر انداز کر دیا جائے تو بڑی غلطی کرنے کا آثار نظر آتے ہیں۔ تو اب کیا کریں، اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیسے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور کیسے ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں جن صحابہ کرام نے تربیت پائی ہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ 10 سال رہے آپ کی خدمت میں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام جو بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے تھے اور آپ کی صحبت میں رہ کر آپ ان تمام صحابہ کرام نے تعلیم و تربیت پائی، زندگی جینے کے اصول و ضابطے سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا اور ان سے بڑے کام لیے۔ ایک خاص پہلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، اس سے انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کلام الہی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو زحمت کا تو تصور آپ سے کیا ہی نہیں جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، تو آپ تو ہر کسی کے لیے رحمت تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے ہیں اور ایک مرتبہ وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ مجھے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، ہمیشہ پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کری۔ تو تعلیم تو تربیت میں بنیادی اصول تو یہی ہے کہ ہمیں نرمی کے ساتھ بچوں کو لے کر چلنا ہے، محبت کے ساتھ بچوں کو لے کر چلنا ہے، ان کی غلطیوں پر انہیں سینے سے لگانا ہے اور معمولی غلطیوں پر سینے سے لگا کر محبت سے چمکار کر پیار کر کے ان کی دلجوئی کر کے اور اچھے اچھے الفاظ کا استعمال کر کے انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بیٹی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اے میرے پیارے بیٹے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو ڈانٹیں یا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ماریں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کچھ بھی نہ کہیں، اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اب آج جو آپ نے غلطی کری ہے دوبارہ مت کرنا۔ تو اس طرح سے ہم بچوں سے بات کریں گے تو بچے ہماری باتوں کو سمجھیں گے اور سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ لیکن یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ ہم ان کے جیسے ہیں، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، نہ ان کے سامنے رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ رسول ہے، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، ہم کچھ نیک کام انسان ہیں۔ تو اب ہمارے لیے طریقہ کار بھی مختلف ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ انداز ہمارے نبی جیسا، نہ ہی ہمارے پاس وہ چہرہ ہمارے نبی جیسا، نہ ہی ہمارے اندر وہ تاثیر ہمارے نبی کے تاثیر جیسی بیان جیسی، ہم عام انسانوں کی طرح ہیں اور ہمارے پاس وہ تمام خوبیاں نہیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ لیکن بچے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی دیے ہیں، تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کن اصول و ضابطوں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے 3 اصول ہیں، 3 اسٹیپ ہیں، 3 مرحلے، 3 قدم ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں بچوں کو پیار سے سمجھانے کی، حتی الامکان کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہو، جتنا آپ مہلت دے سکتے ہو بچوں کو اتنی مہلت آپ دیں کہ انہیں آپ نہ ڈانٹیں نہ ماریں، صرف پیار سے سمجھائیں اور اس مہلت کو
اللہ کی دی ہوئی مہلت سے اپنے آپ کو تعبیر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی مہلت دے رکھی ہے کہ میں غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہا ہوں، خطاؤں پہ خطائیں کرتے چلے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں رہے ہیں. تو اتنی مہلت اپنے بچوں کو دینے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سمجھانے کا جتنا نظام تھا وہ کر لیا ہے، تو اب دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اسے ڈانٹ کر، ڈرا کر، آنکھیں دکھا کر بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. پہلا قدم کیا ہے؟ محبت اور پیار سے. دوسرا قدم کیا ہے؟ ڈانٹنا، ڈرانا، دھمکانا کہ میں ایسا کر دوں گا، یا آپ نے ڈنڈی اٹھا لیا، کہا کہ اس سے پٹائی کروں گا، یا آپ نے سیخ اٹھا لی، اس سے پٹائی کروں گا. تو یہ ڈرانا ہوا کہ شاید کہ بچہ جس ماں باپ سے محبت پیار کرتا ہے، جس کو ہمیشہ پیار اور محبت کی باتیں سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جب وہ باپ کو یا ماں کو غصہ کرتے دیکھے گا تو وہ اس غصے کا اثر ضرور قبول کرے گا. تیسرا قدم یہ ہے کہ آپ بچے کو مار بھی سکتے ہیں. مارنے کے لیے اسلامی اصول یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ مارا جائے جہاں پر ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہو، چہرے پہ نہ مارا جائے، جہاں پر زیادہ گوشت ہو اس جگہ پر بچے کو ہلکی سی سردنش کی جائے، تنبیہ کی جائے. والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ سیخ کا استعمال کیا جائے. اگر بچے کو مارنے کی نوبت آ جائے تو سیخ کا استعمال کیا جائے، اور سیخ کے ذریعے سے ہلکے سے بچے کو تنبیہ کر دی جائے، کیونکہ سیخ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے ہڈی ٹوٹے گی نہیں، اور وہ معمولی سی سیخ جو ہے ہلکی سی چوٹ، ہلکا سا اثر بچے کے اوپر چوٹ کا ضرور ڈال دے گی، جس کی وجہ سے بچہ بچ سکتا ہے. اگر آپ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی تنبیہ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر یہ احسان کرا ہے، اور یہ بہت بڑا اور عظیم احسان ہے کہ بچے باتیں بھول جاتے ہیں. آپ نے کسی بڑے پر ہاتھ اٹھا دیا یا بڑے کو کچھ کہہ دیا، زندگی بھر اسے وہ یاد رہتا ہے کہ تم نے فلاں موقع پر مجھے ایسا کہا تھا اور فلاں موقع پر تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا. وہ زندگی بھر بھی آپ کی باتیں نہیں بھولتا ہے. لیکن چھوٹے بچوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان، چھوٹے بچوں پر کیا، ماں باپ پر یہ احسان کرا اللہ تعالیٰ نے کہ چھوٹے بچے باتیں بھول جاتے ہیں. آپ نے بھی ڈانٹا، 5 منٹ کے بعد بچہ پھر اسی ماں سے چپٹ رہا ہے، باپ سے چپٹ رہا ہے. ابھی بہت ساری پٹائی ہوئی ہے، خوب ماں چھید پیٹ کر بیٹھی ہے، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد بچہ پھر بھول جاتا ہے، اور پھر ماں کے قریب آ جاتا ہے، پھر ماں کو چپٹ جاتا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا کہ ابھی میں 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے پیٹا تھا. یہ ماں کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ بچہ جس کو میں نے چھیدا تھا یہ میرے اتنے قریب دوبارہ آ رہا ہے. یہ اللہ کا ماں باپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اگر نوبت ایسی آ جائے کہ غلطی پر تنبیہ کرنی پڑ جائے، اور غلطی کوئی ایسی ہو کہ جس پر تنبیہ کرنی ضروری ہو اور آپ تنبیہ کرنا چاہیں تو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں. اس کا دائرہ اور اصول یہی ہے کہ آپ ایسی جگہ نہ ماریں جہاں پر ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہو، چوٹ زیادہ لگنے کا خطرہ ہو، چہرے پر بالکل نہ مارا جائے، سر پر بالکل نہ مارا جائے، گدھی پر بالکل نہ مارا جائے، کمزور جگہوں پر بالکل نہ مارا جائے، کہ جہاں پر مارنے سے بچے کے دماغ پر، اس کی غلط رگوں پر، سینسیٹیو رگوں پر اثر پڑ سکتا ہو اور اس کی دماغی حالت خراب ہو سکتی ہو. ایسی جگہ پر مارنے سے بالکل بچا جائے. جہاں پر گوشت زیادہ ہو ان جگہوں پر ہلکی سے تنبیہ کر دی جائے. تو جب آپ بچے کو تنبیہ کرتے ہیں یا مارتے ہیں کسی غلطی پر، بچہ مار تو بھول جاتا ہے لیکن اسے یہ یاد رہ جاتا ہے کہ میری پٹائی کس غلطی پر ہوئی تھی، مجھے میری ماں اور باپ نے کس غلطی پر مارا تھا اور کس غلطی پر مجھے سزا دی تھی. تو آپ کی مار بچے کے لیے نعمت ثابت ہو جاتی ہے، آپ کی ڈانٹ بچے کے لیے نعمت اور رحمت بن جاتی ہے. بچہ غلطی سے رک جاتا ہے اور بچہ پٹائی کو بھول بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہم لوگوں کو دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں، کہ جو سمجھانے سے، سزا دینے سے، ڈانٹنے سے، مارنے سے سمجھ سکتے ہیں، تو انہیں ان میں سے کوئی سا بھی کام کر لینا چاہیے. بس پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچہ بگڑے نہ. بچے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے جو طریقہ وہ اپنا سکتے ہیں اس طریقے کو انہیں اپنانا چاہیے، اور اس طریقے کو اپنا کر انہیں بچے کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ نظام اسلام نے دیا ہے، تعلیم و تربیت کا، مار کا، سب بتایا کہ بھائی مارنا بھی کس حد تک ہے، اس حد سے آگے نہیں مارنا ہے. اس کے علاوہ ایک کام اور ہے، بچوں کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے انہیں اپنے دوستوں سے، انہیں کسی عالم سے، یا انہیں کسی اپنے ہمدرد و خیرخواہ سے بھی سمجھوائیں.
چھوٹے بچوں کو علماء کے پاس لے کے جائیں. پرانا ہمارے بڑے عالموں کا اور ہمارے اسلاف کا نظام یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے بزرگوں کے پاس صحبتوں میں لے کے جایا کرتے تھے, اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے, اور خانقاہوں میں بزرگوں کی صحبت میں بٹھایا کرتے تھے, ان کی باتیں سنایا کرتے تھے. تو اس عمل سے بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے پرانے قدموں کو یاد رکھتا ہے اور ان طریقوں کو یاد رکھتا ہے. ان طریقوں کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوئی تھی. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.